السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میری پیاری بہنوں، میری آج کی تقریر کا عنوان اعظم فتنۃ فی الارض فتنۃ الدجال، زمین پر سب سے عظیم فتنہ دجال۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ قیامت تک بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی خیر نہیں چھوڑی جس کی امت کو خبر نہ دی ہو، اور کوئی ایسا شر نہیں چھوڑا جس سے امت کو ڈرایا نہ ہو۔ پیاری بہنوں، جیسا کہ یہ امت تمام امتوں میں آخری امت ہے اور ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت کے بارے میں بہت واضح طور پر آگاہ فرما دیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے۔ اسی طرح سورۃ المعارج میں دیکھیے، اللہ رب العزت نے قیامت کو قریب قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ پیاری بہنوں، قرآن پاک کی ان آیات کی تائید کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تشہد اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا، یعنی ساتھ ساتھ۔ معزز سامعات، قیامت کے وقوع کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ کب واقع ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی نشانیاں ہم تک پہنچی ہیں۔ ان نشانیوں میں بہت سی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن بڑی نشانیاں ابھی ظاہر ہونا باقی ہیں، اور ان بڑی نشانیوں کے بعد ایک کے بعد دوسری فوراً آتی چلی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت تار میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، پس اگر تار ٹوٹ جائے تو موتی یکے بعد دیگرے تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جب بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو ایک کے بعد دوسری فوراً آتی چلی جائے گی۔ معزز سامعات، قیامت کی ان بڑی بڑی نشانیوں میں سب سے زیادہ خطرناک نشانی مسیح دجال کا خروج ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر تمام فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ بنایا ہے۔ پیاری بہنوں، اس فتنے کی خطرناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس میں اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چونکہ تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال یقیناً تم ہی لوگوں میں سے ظاہر ہوگا۔ فتنہ دجال کی ہولناکی کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دجال کا فتنہ آئے گا تو ایمان کو اتنا بڑا خطرہ لاحق ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ صرف وہی لوگ ایمان بچا سکیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اس وقت قیامت نزدیک ہوگی، جب آخری دور کی نشانیاں ظاہر ہوں تو اہل ایمان اللہ کی ڈوری کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ لغزش کرنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا، وہ سمجھے گا کہ میں اب بھی ایمان پر ہوں۔ پیاری بہنوں، دجال کا مختصر سا ذکر تو قرآن مجید میں ملتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے اس فتنہ سے آگاہ فرمایا۔ شیخ حمود التویجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دجال کا ذکر 190 سے زیادہ صحیح اور حسن احادیث میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نووی
دجال، امام نووی رحمہ اللہ دجال کا ذکر کرنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے سلسلے میں جو کچھ فرمایا اس کو ویسے ہی ماننا اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، جبکہ خوارج اور جہمیہ اور معتزلہ اور دیگر گمراہ فرقے اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آنے والی احادیث کی غلط تعویلات پیش کرتے ہیں۔ معزز سامعات، جب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی عظیم فتنہ ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کہ اپنی امت پر سب سے زیادہ شفیق تھے، انہوں نے کچھ نصیحتیں ہمیں فرمائیں جو ہمیں اس فتنہ دجال کے شر سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ ایک بندہ مومن اگر ان نصیحتوں پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال کے شر سے ضرور نجات دیں گے۔ آئیے ان نصیحتوں میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اولا الاستعاذۃ باللہ من شر فتنتہ، اس کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ پیاری بہنوں، یقیناً سب سے بڑی پناہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے۔ اس عظیم فتنہ کی خطرناکی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو فتنہ دجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ایسے تعلیم دیتے تھے جیسے انہیں قرآن کی کوئی صورت سکھاتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اور خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد کے لیے ہمیں دعا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر فليتعوذ بالله من اربع، من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال۔ پیاری بہنوں، اس فتنے کی عظمت کے پیش نظر امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عظیم فقیہ اور تابعی ابو عبد الرحمن طاووس انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تم نے نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگی؟ ان کے بیٹے نے جواب دیا نہیں، تو آپ نے فرمایا، اعد صلاتک، اپنی نماز دوبارہ پڑھو۔ یعنی کتنا زیادہ ہمارے اسلاف اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ ثانیاً الاستغاثۃ باللہ تعالی، اللہ تعالی سے ہی مدد مانگنا، اللہ ہی سے فریاد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو فتنہ دجال میں مبتلا کیا جائے اسے چاہیے کہ اللہ کی طرف ٹھکانہ پکڑے اور اسی سے مدد مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ مِن فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِثْ بِاللَّهِ، اور اس کا فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے، بس اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی، بس جو کوئی اس کی جہنم میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے فریاد کرے اور اللہ سے مدد مانگے۔ ثالثاً الثبات علی الدین، دین پر ثابت قدم رہنا۔ پیاری بہنوں، اگر ہم فتنوں کی غیر موجودگی میں دین پر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالی یقیناً فتنوں میں بھی ہمیں ثابت قدم رکھے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دجال میری زندگی میں ظاہر ہو گیا تو میں ہر مسلمان کی جانب سے اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنا بچاؤ خود کرے گا، اور اللہ تعالی ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، مومنوں کو جو دین پر ثابت قدم رہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیا، اللہ تعالیٰ ان کا محافظ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہ مکتوب بین عینیہ کافر یقرأہ من کرہ عملہ او یقرأہ کل مؤمن، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن، خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ پڑھ لے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مومن
کا جو مضبوط ایمان ہے، اس کا جو دین پر ثابت قدمی ہے، وہ اس کو یہ پڑھنے میں مدد کرے گی۔ رابعاً المبادرۃ الی الاعمال الصالحہ قبل وقوع الست الآیات، یعنی نیک اعمال میں جلدی کرنا 6 چیزوں کے وقوع سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال ستا، الدجال والدخان والدابة الارض وطلوع الشمس من مغربها وامر العامة وخویسة احدکم، جلدی کرو نیک اعمال کرنے میں 6 چیزوں سے پہلے: 1 دجال کا نکلنا، 2 دھواں، 3 زمین کا جانور، 4 سورج کا مغرب سے نکلنا، 5 قیامت، اور 6 موت۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات پر ابھارا کہ ہم ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال میں جلدی کریں، نیک اعمال میں جلدی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خامساً معرفت اللہ تعالی باسمائہ وصفاتہ، اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کے ناموں اور صفات کے ذریعے۔ پیاری بہنوں، جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی صحیح پہچان کریں۔ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا صحیح علم ہو تو ہم اس جھوٹے دعوے دار کو پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہونا بہت اہم ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر میری پیاری بہنوں، القلم اکیڈمی کی طرف سے ہم ہر روز اسماء الحسنہ پر آپ کے سامنے پروگرام پیش کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّكُمْ لَن تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، بس جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور بے شک کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی جب وہ کانے دجال کو ہم دیکھیں گے، اور اگر یہ ہمیں یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلوم ہے تو یقیناً ہم اس کو پہچان لیں گے، کیونکہ رب کو کوئی اپنی زندگی میں دیکھ ہی نہیں سکتا، اور دجال کانا ہوگا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ سادساً الایمان بأن نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا آخر الانبیاء، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر مضبوط ایمان رکھنا۔ پیاری بہنوں، دجال پر مختلف مرحلے گزریں گے۔ پہلے مرحلے میں وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے انا نبی ولا نبی بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اگر ہمارا عقیدہ اس بات پر مضبوط ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ہم یقیناً دجال کی اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ سابعاً اہمیت العلم الشرعی فی مواجہت فتنة الدجال، یعنی دجال سے مقابلہ کے لیے علم دین حاصل کرنا۔ پیاری بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی احادیث کا بھی علم ہو۔ یہ شرعی علم، یہ دینی علم دجال سے مقابلے میں مدد دے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ دجال مدینہ کی ایک کھاری زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینہ میں داخلہ حرام ہوگا۔ اس دن مدینہ سے ایک شخص اس کی طرف نکل پڑے گا، یہ لوگوں میں سے بہترین نیک مرد ہوگا، وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے، جس کے متعلق ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ دجال لوگوں سے کہے گا کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تمہیں میرے بارے میں کیا کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے نہیں۔
چنانچہ دجال اسے قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ زندہ ہونے کے بعد وہ بندہ کہے گا اللہ کی قسم اب تو مجھے پورا حال معلوم ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کہے گا لاؤ اسے میں پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ پیاری بہنوں، حقیقت میں دجال کی یہ مجال نہیں کہ وہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کر دے، یہ صفت تو خاص صفت الہی ہے، مگر اللہ پاک ایمان والوں کو آزمانے کے لیے اس کے ہاتھ پر یہ نشانی ظاہر فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دینی علم حاصل کرنا، جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں کا علم ہو، یہ ہمارے لیے اس فتنہ دجال سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ اس حدیث کے مطابق وہ نیک آدمی وہ پہچان لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو ہی دجال ہے، جیسا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق اس دجال کو پہچان سکیں۔ ثامناً الفرار من فتنتی عند السماع بخروجہ، دجال کے نکلنے کی خبر سن کر اس کے فتنہ سے فرار ہونا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی سنے کہ دجال نکل آیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس سے فرار حاصل کرے، کوشش کرے کہ اس کا سامنا دجال سے نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال فلینع عنہ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وهو يحسب انه مؤمن فیتبعہ مما یبعث به من الشبہات۔ جو دجال کے بارے میں سنے اسے چاہیے کہ اس سے دور رہے، اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ وہ مومن ہی ہے، پھر اس کے اٹھائے ہوئے شبہات میں وہ بھی مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی انسان کو اپنے اوپر اعتماد ہوگا لیکن پھر بھی وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو لگے گا کہ میں ابھی تک مومن ہوں لیکن وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، اعاذنا اللہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تاسعاً حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کا حفظ کرنا۔ پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کی اسے فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ پیاری بہنوں، آئیے اس رمضان المبارک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس میں یہ 10 آیات، جو کہ بہت بڑا کام نہیں ہے، یہ 10 آیات ہم حفظ کر لیں، کیونکہ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، بس تم میں سے جو بھی اسے دیکھے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اس پر پڑھے۔ میری پیاری بہنوں، اگر ہمیں یہ 10 آیات حفظ ہوں گی تو ہم اس پر پڑھ پائیں گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے یہ 10 آیات آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کو حفظ کریں اور اپنی نمازوں میں ان کو پڑھ کے اس کو پختہ کر لیں اپنے پاس۔ اس کے بعد عاشراً ان من ادرکہ فلیفعل ما ارشد الیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق عمل کرنا۔ پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان معه نهرا من ماء ونهرا من نار فاما الذي ترون انه نار ماء واما الذي ترون انه ماء نار فمن ادرك منكم فاراد الماء فليشرب من الذي يراه انه نار فانه سيجده ماء۔ بے شک دجال کے ساتھ ایک پانی کی نہر ہوگی اور ایک آگ کی نہر ہوگی، بس جس کو تم سمجھو کہ وہ آگ کی نہر ہے وہ پانی ہوگا، اور جسے تم سمجھو کہ وہ پانی ہے وہ در حقیقت آگ ہوگی۔ بس تم میں سے جو کوئی اسے پائے اسے اور وہ پانی پینا چاہے تو اس میں سے پیے جسے وہ آگ سمجھتا ہے، بے شک وہ اسے پانی پائے گا۔ پیاری بہنوں،
ہمیں چاہیے کہ یہ حدیث ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی اتنی شیئر کریں اور اتنا اس کو پھیلائیں کہ سب کے علم میں آ جائے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ اس کا پانی اور اس کی آگ کیا ہے۔ اس کے بعد الحادی عشر، سکن المؤمن والمؤمنة لمکة والمدینة، سکن المؤمن والمؤمنة لمکة والمدینة، مومن مرد اور عورت کا مکہ اور مدینہ میں رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دنیا کے ہر شہر کو ضرور روندے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، ان دونوں کے ہر راستے پر فرشتے صف بستہ پہرا دیں گے، پھر مدینہ اپنے لوگوں کو 3 بار خوب زور سے ہلا دے گا، بس اللہ ہر کافر اور منافق کو وہاں سے نکال دے گا۔ پیاری بہنوں، اس حدیث سے جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے نزدیک ایمان سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا، وہیں مکہ اور مدینہ کی دوسرے شہروں پر فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو ان شہروں کا رخ کیا جائے، کیونکہ دجال ان میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد الثانی عشر، ترک الفرقۃ والاختلاف بین المسلمین، فرقہ بندی اور اختلاف ترک کرنا۔ پیاری بہنوں، آج ہم سب دیکھتے ہیں کہ مسلمان فرقہ بندی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ پیاری بہنوں، اگر ہم دجال کے فتنہ سے بچنا چاہتے ہیں تو آئیے اس فرقہ بندی کو چھوڑ دیں، صحیح علم دین یعنی قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، کیونکہ فرقہ بندی اور اختلافات ختم کرنے کا بس یہی ایک راستہ ہے کہ ہم صحیح دین کا علم حاصل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الاعور الدجال مسیح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة، بے شک کانا مسیح دجال مشرق کی طرف سے لوگوں میں اختلاف اور فرقہ بندی کے زمانے میں نکلے گا۔ تو پیاری بہنوں، اگر ہم اپنے اختلافات کو ختم کریں، صحیح دین کا علم حاصل کریں، تو یقیناً ہم دجال کا زمانہ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ فرقہ بندی کے زمانے میں نکلے گا۔ اس کے بعد الثالث عشر، الاہتمام بالنساء فی الدعوۃ والحرص علی تعلیمہن العلم الشرعی، عورتوں کے لیے دعوت دین اور علم دین کا خصوصی اہتمام کرنا۔ پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَى حَمِيمِهِ وَإِلَى أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ فَيُوثِقُهَا رِبَاطًا مَخَافَةً أَن تَخْرُجَ إِلَيْهِ۔ بس دجال کی طرف سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی، یہاں تک کہ آدمی اپنے پیاروں کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو اور اپنی پھپھی کو اپنے گھر میں اس ڈر سے باندھ دے گا کہ وہ دجال کی طرف نہ چلی جائیں۔ اللہ اکبر۔ پیاری بہنوں، یہ ہم سب خواتین کے لیے بہت خطرناک بات ہے کہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے والی اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ لہٰذا یہ حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم خاص طور پر اپنی خواتین میں دینی تعلیم اور دعوت کو عام کریں اور انہیں دجالی فتنے سے محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے الرابع عشر، کثرت ذکرہ علی المنابر والتحذیر منہ، ممبروں پر کثرت سے دجال کا ذکر کرنا اور اس سے ڈرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذکرہ وحتى تترك الآئمة ذکرہ على المنابر، دجال نہیں نکلے گا مگر اس وقت تک جب لوگ اسے بھول چکے ہوں گے، حتیٰ کہ آئمہ ممبروں پر اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ پیاری بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ممبروں پر ایک دوسرے کے مسلک کے خلاف تو بہت تقاریر ہوتی ہیں، لیکن دجال کا ذکر بہت کم سننے میں ملتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دجال کا ذکر کر کے اور اس کے فتنے سے ایک دوسرے کو آگاہ کر کے ہم اس کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کیونکہ
دجال تب تک نہیں آئے گا جب تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا. جب ہم اس کو بھول جائیں گے تو پھر اس کا خروج ہوگا. تو آئیے ہم دجال کا ذکر کرتے رہیں, ایک دوسرے کو بھی ہم نصیحت کریں تاکہ ہمارے زمانے میں اس کا خروج نہ ہو سکے. یہ اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے. جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا کثرت سے ذکر ہونا چاہیے, اسی بات کی تائید ابن ماجہ رحمہ اللہ کے اس قول سے ہوتی ہے, جو دجال کے بارے میں تفصیلی حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں, میں نے سنا کہ یہ حدیث, وہ تفصیلی حدیث دجال کی بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن تنافسی سے سنا جو عبد الرحمن محاربی سے نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث تو اس لائق ہے. کون سی حدیث؟ یعنی جس میں تفصیل سے دجال کا ذکر تھا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو اس لائق ہے کہ مکتب کے استادوں کو دے دی جائے تاکہ وہ مکتب میں بچوں کو یہ حدیث پڑھائیں. اللہ اکبر. یعنی چھوٹی عمر سے ہی ان کے ذہنوں میں دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی فکر ڈال دی جائے, اور اگر وہ اسے دیکھ پائیں تو اپنے علم اور اپنے مضبوط ایمان کی بدولت اس سے محفوظ رہ سکیں. پیاری بہنوں, میں یہیں اپنی بات کا اختتام اس دعا کے ساتھ کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح علم حاصل کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دجال سمیت ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.